پھر اللہ نے اپنا ایک اہم اصول بیان کیا ہے عذاب کے حوالے سے، وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، اس میں وضاحت کے ساتھ اللہ کی یہ پالیسی ہے کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو اس دنیا میں عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی رسول ان پہ نہ بھیج دے۔ اب آخری رسول تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو اللہ کی یہ سنت تھی، تو ایک نبی آتا دوسرا نبی، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا، کبھی دنیا وہ نبیوں سے خالی نہیں رہی ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کی پالیسی ٹھہریں گی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے، امت مسلمہ کا کوئی گروہ، کوئی فرد انفرادی طور سے یا اجتماعی طور سے جب تک کسی قوم پر حجت تمام نہیں کرے گا اس دنیا میں، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی بندگی کی، شرک کی تردید کی، شرک کا انکار کی، کہ اللہ کے علاوہ تمام بڑائیوں کا انکار ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی حکمرانی قانون سازی کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی جب تک کہ کوئی گروہ یہ حجت تمام نہیں کرتا کسی قوم پر، کسی حکمراں قوم پر یا اور کوئی غیر حکمراں قوم پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ نے اسی آیت کے متصل اپنی ایک اہم پالیسی بیان کی، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کرتے، ارادہ کرتے ہیں، تو اس قوم کے جو خوشحال افراد ہیں، جو سردار قسم کے افراد ہیں، مالی لحاظ سے جن کے پاس مال زیادہ ہے، جن کے پاس کچھ طاقت اور قوت زیادہ ہے، وسائل ذرائع جن کے پاس دنیا کے زیادہ ہیں، تو جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو امرنا مترفیہ، تو اس قوم کے جو خوشحال افراد ہیں، صاحب حیثیت لوگ، تب ان کو موقع دیتے ہیں فسق و فجور کا، زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرنے کا ہم ان کو موقع عطا کرتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور جب وہ اس قوم کے افراد فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ذمہ دار افراد، ان کے سربراہان، ان کے لیڈران، تو فحق علیہ القول، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو جاتا ہے، یعنی عذاب سے متعلق، فدمرنا تدمیرا، پھر ہم اس کو تہہ و بالا کر دیتے، اس قوم کو ہم پھر مٹا دیتے۔ لیکن مٹانے سے پہلے، عذاب سے پہلے ہم دنیا میں ترقی کا موقع ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جن لوگوں کو ترقی مل رہی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ واقعتاً حقیقتاً ترقی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عبوری دور ہے، ایک مہلت کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا اس کے متصل ہی عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ ہی کے عذاب سے متعلق ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کنا مہلک القری الا واہلھا ظالمون۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 ہے۔ اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ اس ملک یا اس قوم کی جو امی کہتے جڑ اور بنیاد، مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، تمام بستیوں کی جڑ اور بنیاد، یعنی اس قوم کی جو بڑی بستی ہے، بڑی آبادی ہے، بڑا شہر ہے اس قوم کا، تو جب تک کہ ہم اس بڑے شہر میں، دارالحکومت ہی کہہ لیجئے، ہندوستان کی سطح پر بمبئی ہے، دہلی ہے، اس لیے کہ عام طور سے چھوٹی بستیاں بڑی بستیوں کے تابع ہوتی ہے، تو جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے، اور ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اس بستی کی، اس قوم کی جو بڑی آبادی ہے، اس میں کوئی رسول کو نہ بھیج دے، یا کوئی رسول کا پیروکار اس میں حجت تمام نہ کر دے، تب گویا کہ اللہ کی سنت یہ قوموں سے متعلق یہ ٹھہری کہ جب تک کہ امت مسلمہ ہم تباہی بربادی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں نا،
کہ اللہ تعالیٰ موجودہ ظالموں اور جابروں کو ہلاک کرے، عذاب نازل کر دے، لیکن ہماری یہ دعا اگر ٹکرا رہی ہے اللہ کی پالیسی سے تو دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں، وہ دعائیں مسترد ہونے والی ہے۔ ہاں یہ پالیسی سے ہمیں جڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے حجت تمام کر دیا ظالموں اور جابروں پر، آج خاص طور سے عالمی سطح پر جو امت مسلمہ کے لیے جو پریشانی ہے وہ سیاسی بے بسی کی ہے، سیاسی لاچاری کی ہے، سیاسی مظلومیت کی ہے، سیاسی مغلوبیت کی ہے، عالمی سطح پر بھی اور بھارت کے سطح پر بھی۔ تو اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، جس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انہی افراد کو، انہی قوموں کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، سورہ انعام کے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تو ہے اللہ کی پالیسی، لیکن اللہ کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے کسی قوم پر تو اللہ کے نے 3 طریقے بیان کیے اپنے عذابات کے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہ تم پر عذاب اپنے اوپر سے نازل کر دے، یعنی آسمان سے، جیسا کہ ابرہہ کے لشکر پر بھی جو اللہ کا عذاب آیا تھا اوپر سے ہی تھا، اور بھی دوسری قوموں پر جو بارش کی صورت میں، طوفان کی صورت میں اوپر سے آتی نا بارش، اولوں کی صورت میں، آنکھ کے پتھروں کی بارش کی صورت میں، تو بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا کہ او من عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے کوئی عذاب وہ نازل کر دے، یعنی آسمانی عذاب۔ ہوا بھی اوپر سے چلتی ہے، ہوا بھی وہ بھی اللہ کے ایک عذاب، ہوا بھی ایک اللہ کے لشکر کا ایک حصہ ہے، چونٹیاں بھی اللہ کے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چونٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا، ان کو بھی کام سپرد کر دیتا ہے۔ فرعون کو ہلاک کرنا تھا تو ہلاک کرنے سے پہلے وہ تو پانی میں بعد میں غرق ہوا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب کے مینڈکوں کو بھی بھڑکا دیا ان کے خلاف۔ وہ 4-5 قسم کے جوؤں کا حیثیت ہی کیا ہے، مینڈکوں کی حیثیت ہی کیا ہے، کھٹملوں کی حیثیت ہی کیا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے عذاب کو فوج ہے، اللہ کی فوج کا حصہ ہے یہ کھٹمل بھی۔ اور فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈبونے سے پہلے وہ مینڈکوں کا عذاب بھی دیا، کھٹملوں کا عذاب دیا، خون کا عذاب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذابات کی بہت ساری صورتیں، تو یا اللہ قادر اس پر کہ اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب نازل کر دے، زلزلہ، زمین ہل گئی، نیچے سے عذاب آیا۔ اور بھی زمین سے بہت ساری چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے، اوپر سے یا نیچے سے۔ یہ تیسری قسم اور ہے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم کا عذاب دیا ہے زیادہ۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تیسری قسم کا عذاب دیا ہے، وہ ہے تیسری قسم کا۔ ذرا آج جو امت مسلمہ عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر سے ہم گزر رہے ہوئے، تیسری قسم کا عذاب ہے امت مسلمہ پر۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، او یلبس شیعا، یا ایک گروہ کو، ایک قوم کو تمہارے خلاف بھڑکا دے، ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تم کو لڑائی کا مزہ چکھائے، جنگ کا مزہ چکھائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ اہل حق کا گروہ دنیا میں کوئی نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر باطل گروہ سے ہی، باطل پرستوں سے ہی ان ایمان کے دعوے داروں کو سزا دیتا ہے جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن ایمان کی دعوت بھی نہیں دیتے اور ایمان کی دلیل بھی نہیں دیتے۔ ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی دلیل ہے اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دلیل ہے ایمان کی، دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ دعوے دار تو منافق بھی تھے،
لیکن منافقین میں صحابہ کرام میں جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام دعوے کم کرتے تھے، دعوے وہ کرتے ہیں زیادہ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے، جو نقلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو زیادہ سجانا پڑتا ہے، زیادہ گھسنا پڑتا ہے، اصلی چیزوں کو زیادہ روغن نہیں لگانا پڑتا، زیادہ اصلی چیزوں کی نمائش نہیں کرنی پڑتی، اصلی چیزیں خود اپنا اصل دکھاتی ہے، اپنی تاثیر وہ خود دکھاتی ہے۔ تو جو ایمان میں مخلص ہوتے ہیں، ایمان میں سچے ہوتے ہیں، ان کو دعووں کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا کردار ہی کافی ہو جاتا ہے، ان کا عمل اور ان کی دلیل ہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو نافرمان قوموں کو ایمان کے دعوے دار اگر ہے دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ او یلبسا ویلبس شیعہم ویذیق بعضکم بعض بعض، ایک گروہ کو ہم بھڑکا دیتے ہیں اور پھر وہ تم کو لڑائی کا مزہ چکھاتا ہے، قتل کا مزہ چکھاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ جرم کیا تھا، ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے اور نبیوں کو ماننے کے باوجود اللہ اور نبیوں انبیاء کی تعلیمات کی خلاف ورزی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کر دیا تھا، بخت نصر کو مسلط کر دیا تھا، جالوت کو مسلط کر دیا تھا، اور کئی مرتبہ بنی اسرائیل قتل عام سے گزری ہے، جلا وطنی سے گزری ہے، اور وہی جرم امت مسلمہ نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر تاتاری مٹھی بھر قوم تھی، اور بہت زیادہ سیاسی طاقت اور قوت بھی اس کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ کی سنت ہے یہ او یلبسکم شیعہم ویذیق بعضکم بعض بعض، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک گروہ کو ہم تمہارے خلاف کر دے۔ تو 500 سالہ جو حکومت تھی خلافت بنو عباسیہ، اور سائنسی ایجادات بھی ہوئی، کتب خانے بھرے ہوئے تھے، 500 سالہ اقتدار مضبوط اقتدار ہوتا ہے، 100 سالہ 200 سالہ نہیں تھا، لیکن 500 سالہ اقتدار ایک ہی ہفتے میں ملیا میٹ ہو گیا، اور تاتاریوں کی جو تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی کے ذریعے سے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 کا ایک ہی ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے آدھا، اور اس کے متعلق جو اہم حصہ ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جو ٹکڑا پیش کیا جاتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اتنا ہی پیش کیا جاتا ہے، یہ 20% آیت ہے۔ یہ اس سے پہلے دو اہم باتیں، اس کا موقع نہیں، لیکن اس کے بعد جو دو اہم باتیں ہیں اس کو صرف سن لیجیے۔ وَإِذَا اللہ اس وقت تک کسی قوم کو حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنے آپ کو نہ بدلے، لیکن اس کے متصل جو ابھی آیت ختم نہیں ہوئی آیت ہے ابھی، اور جب اللہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اور اس میں یہ مفہوم بھی ہے کہ امت مسلمہ اپنی نافرمانی کی روش کو اگر بدلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو جلدی نہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی دنیا میں اس کو ہلاک کرنے کا، عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی طاقت اور قوت آڑے نہیں آ سکتی، نہ قلعے بچا سکتے ہیں، نہ فوج بچا سکتی ہے، اور نہ لشکر بچا سکتا ہے۔ یہی جرم یہاں بر صغیر میں کیا امت مسلمہ نے۔ یہاں خاص طور سے بعد میں اسلام کو نظام سیاست، نظام حکمرانی کے طور پر مسلمانوں نے اس لیے پیش نہیں کیا، حالانکہ جب آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے غلبہ دیا تھا وہ اس وجہ سے غلبہ دیا تھا کہ زمین اللہ کی ہے، اور زمین پر اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے، اور یہ جو ظالم ہیں جو ظلم کر رہے تم پر، راجہ یہ راجہ وہ راجہ، ان کے ظلم و ستم سے تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کو تم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان تو بہت کم قومیں ہوئی تھی، افراد ہوئے تھے، لیکن اسلام کو انہوں نے سیاسی بالادستی کے طور پر قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کو منظور ہے، مسلمان ہم نہیں ہوتے، اللہ اور عقیدے کی حیثیت سے ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اسلام کے جو نظام حکمرانی کے جو قانون ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے تسلیم کیا تھا اور مسلمانوں نے شد و مت کے ساتھ اس کی دعوت دی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے اسی بر صغیر میں مسلمانوں کو امام بنا دیا تھا، سربراہ بنا دیا تھا، اور ان کی سیاست کے جو مراکز تھے وہ قلعے اور یہ محل وہ تو بعد میں ہوئے، پہلے مسجدیں تھیں، اور جب تک مسجدیں مسلمانوں کے سیاسی مراکز تھے اور رہیں گے قیامت تک، تب تک ہی مسلمان سیاسی لحاظ سے غالب آ سکتے، غالب رہ سکتے۔ یہ طالبان کے بھی جو تھی وہ ان کے سیاسی مراکز محل نہیں، آج بھی مساجد ہے۔ حماس کے بھی جو سیاسی مراکز، حالانکہ بہت ساری مسجدیں منہدم ہوئی، شہید ہو گئی، لیکن جو کچھ ابھی ہے تو ان کے سیاست کے مراکز مسجدیں ہیں، جو اللہ کی عبادت کی جگہ بھی ہے، تعلیم و تربیت کی جگہ بھی ہے۔ تعلیم و تربیت سے انہوں نے اپنی سیاست کو جوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو غالب کیا تھا، لیکن ایک لمبی مدت تک اللہ تعالیٰ نے ہیل اور مہلت دے کر پھر یہ طے کر لیا کہ اب سدھرنے والی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر جس وجہ سے بعد میں لوگوں نے، بادشاہوں نے اس لیے اسلام کے نظام حکمرانی کو پیش نہیں کیا کہ کہیں ہندو ہم سے ناراض نہ ہو جائے، برہمن ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اسلامی سیاست کی بات، قرآنی سیاست کی بات کرنا چھوڑ دیا۔ تو کیا اللہ نے بھڑکایا نہیں؟ کیا ہندو قوم کو اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کیا؟ او یلبسکم شیعا، یہ اللہ کی پالیسی کے مطابق 500 سال جو 700 سالہ نظام حکومت تھی وہ 5 دن میں ختم ہوئی، 5 دن میں 700 سالہ حکومت تھی نظام، لیکن 5 دن لگے صرف 13 ستمبر 1948 پہلا ہے کانگریس کی طرف سے نظام حکومت کے خلاف فوج کشی کا، 13 14 15 16 17 ابھی گزر یہ 17 تاریخ جو منائی جاتی ہے سقوط حیدرآباد کی، وہ خوشی کے طور پر مناتے ہیں دکن میں، تو 17 تاریخ میں ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، نظام حکومت نے ہتھیار ڈال دیے تھے 17 تاریخ۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ 700 سالہ حکومت ہے اور 5 دنوں میں، لیکن وہ اللہ کی بل وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینے کا، ہلاک کرنے کا، ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، کوئی طاقت اور قوت اس کو ٹال نہیں سکتی، کوئی نہیں بچا سکا۔ اور آج بھی جو مسائل ہیں اس کا جو دوسرے طریقوں میں حل تلاش کیا جا رہا ہے، تو اس میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ کامیابی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی دکھا رہا ہے خاص طور سے موجودہ دور میں کہ جس سیاست پر اور جس ووٹنگ پر مسلمانوں کو ناز تھا، تو اللہ کی سنت یہ بھی ہے رسوائی کے لیے اللہ تعالیٰ اسی ذریعے سے ناکام کرتا ہے۔ ووٹنگ کی سیاست پر ناز ہے نا مسلمانوں کو، جمہوریت پر ناز ہے۔ اسلامی سیاست کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں جمہوریت والے ناراض نہ ہو جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ووٹنگ کی سیاست اور جمہوری سیاست کو مسلمانوں کے لیے سیاسی عذاب کا ذریعہ نہیں بنایا؟ 80% ہے نا کشمیر میں مسلمان، ووٹوں کا گٹھا جس نہ بولتے نا آج بھی، تو سب سے بڑا ووٹوں کا گٹھا اگر ہے تو کشمیری مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے سب سے زیادہ غیر محفوظ، مظلوم ترین، کمزور ترین، بے اختیار، یہاں تو ہندوستان دوسرے علاقوں میں پولیس کو یا بندوق چلانے کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، ایس پی کو کمشنر سے اجازت لینی پڑتی ہے، کمشنر کو سیکریٹری سے اجازت لینی پڑتی ہے، تب کہیں چلا سکتے آپ گولی، نہیں چلا سکتے کوئی گولی۔ لیکن کشمیر کے پولیسوں کو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، آزادی دی گئی ہے، جس کو چاہے جب چاہے مار سکتے، تو اب تو کم سے کم ہوش آنا چاہیے تھا نا۔ دوسرے نمبر کی ووٹوں کے گٹھے کی آبادی جس پر ناز ہے مسلمانوں کو، وہ ہے آسام کی آبادی 35% ہے نا، وہ تو 40% اور زیادہ کہنے لگے، لیکن 35% تو ہے۔ لیکن دوسرے نمبر کے مظلوم ترین، بے بس ترین، لاچار ترین سیاسی لحاظ سے اگر مسلمان ہیں تو وہ ہے آسام کے مسلمان۔ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کہ میری وجہ سے، اس کی وجہ سے تم نے اسلام کو، اللہ اکبر کو نظر انداز کیا، اللہ اکبر کی سیاست کو نظر انداز کیا، تو ہم اسی کے ذریعے سے تم کو سزا دیں گے۔ یو پی میں بڑی آبادی ہے، سکہ بند مولوی وہیں سے تیار ہوتے ہیں، لیکن چو بھی کر سکتے کیا، اپ بھی کر سکتے کیا؟
2024 کے بعد سے ہو گیا تھا، آ گئے بہت سارے MP، لیکن حالات کیا ظلم و ستم کے بڑے نہیں؟ سبھی اخبارات والے چیخ رہے ہیں، جماعتیں چیخ رہی، علماء چیخ رہے ہیں، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا نا۔ ان کی کوششوں کی وجہ سے تو وہ کمزور ہوئی، لیکن مسلمان کہاں محفوظ ہوئے؟ دین کو ہم نے لایا نہیں نا بیچ میں۔ تو 24 کے بعد سے زیادہ مسلمانوں پر سیاسی ظلم و ستم پڑا ہے، زیادہ سیاسی ناانصافی، سیاسی استحصال، مظلومیت زیادہ بڑھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیل اور مہلت دی ہے، تو ڈھیل اور مہلت کا کوئی فرد، کوئی قوم اگر غلط استعمال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ حالات کا جو اصل تجزیہ ہے یہ اخبارات کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اخبار والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے نا دنیا کا نظام چلانا، دلوں کا بدلنا، دلوں کا پھیرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے ہم کو سمجھنا پڑے گی۔ یہ سیاسی تبصرے اور سیاسی اخبارات اور یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ رہنمائیاں ہم کو نہیں نکال سکتی ان حالات سے۔ ہاں، قرآن نکال سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نکال سکتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سنکٹ موچن اگر ہے امت مسلمہ کے پاس تو وہ ہے اللہ کی ذات، اللہ کی پالیسی، قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور جب بھی امت مسلمہ نے اس کو سنکٹ موچن سمجھا ہے، سنکٹ موچن کہتے ہیں سنکٹات سے نکالنے والا، پریشانیوں سے نکالنے والا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی تو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہم کو کامیابی عطا کرے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پالیسی سے، اس کی سنت سے ہم جڑے، جو اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ کچھ آزمائشیں رکھی ہے، تو آزمائشوں سے ہم نہ ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ لیکن اللہ کے آزمائشوں سے ڈر رہے لوگ، عذاب سے نہیں ڈر رہے، یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی پالیسی کو سمجھنے، اس سے وابستہ ہونے کی، جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔